سلسلے میں روحانیت اور علمی اعتبار سے کام کیا، ان میں مجدد سلسلے اشرفیہ ہم شبیہ غوث اعظم سیدنا علی حسین اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی کہ آپ نے اس سلسلے کا جو علمی اعتبار سے کام کیا اور روحانی اعتبار سے کام کیا وہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک منفرد کام ہے۔ میں اس سلسلے میں چونکہ باتیں بہت ساری ہیں اور میں اس کو سب کو نوٹ کر کے لایا ہوں، وقت کے اعتبار سے میں اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علمی فیضان کا جہاں تک معاملہ ہے تو الجامعۃ الاشرفیہ مبارک جو جس کو ہندوستان کی سرزمین پر ازہر ہند کہا جاتا ہے، اور وہاں کے فارغین اس وقت موجودہ وقت میں جہاں پر بھی ہیں وہ اہل سنت کی قیادت کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس دیار میں کچھ فضائی ایسے رکھی ہیں جو اس فضا میں داخل ہو جاتا ہے وہ علم سے معمول ہو جاتا ہے۔ وہاں اس الجامعۃ الاشرفیہ جو ابھی تو جو حضور حافظ ملت نے بنایا، لیکن جو اصل جامعہ اشرفیہ مصباح العلوم جو گاؤں میں بستی میں ہے، اس کی بنیاد اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں نے رکھی۔ آپ محسوس کیجئے اس چیز کہ علم کے پھیلاؤ میں اس سلسلے کی کتنی بڑی خدمات ہے اور کتنا بڑا حصہ ہے کہ باضابطہ علامہ ارشد القادری علیہ الرحمٰن نے اس میں لکھا ہے، ارشد کی کہانی ارشد کی زبان، اس کتاب میں کہ حضرت اشرفی میاں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ظاہری حسن و جمال اور جاہ و جلال عطا فرمایا تھا، جس کی وجہ سے حضرت کو شبیہ غوث اعظم کہا جاتا تھا، ان کے چہرے پر نور کی زیارت سے دل پر اتنا گہرا اثر پڑتا تھا کہ اندر سے ضمیر چیخ اٹھتا کہ یہ اللہ کا سچا ولی ہے۔ آپ اندازہ لگیں، یعنی ان کو دیکھ کر کے دل پکار جاتا ہے یہ اللہ کا سچا ولی ہے۔ اور میں یہاں چونکہ ہم شبیہ غوث اعظم کا جو لفظ آیا اس پر میں ایک حوالہ یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت تاج الفضول شاہ مظہر حق محب رسول علامہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت بھی ان کی تعریف کرتے ہیں، علامہ عبد القادر بدایونی، اور اعلیٰ حضرت کو مارڑہ شریف لے جانے والے یہی بزرگ تھے، بیعت کے لیے مرید بنانے علامہ عبد القادر بدایونی، اور اعلیٰ حضرت کے مجدد کا اعلان کرنے والے بھی یہی بزرگ ہیں، علامہ عبد القادر بدایونی، انہوں نے اعلیٰ حضرت کے مجدد ہونے کا اعلان کیا پہلے، سب سے پہلے تھے۔ سارے 500 سے زیادہ علماء نے ایک ہی مجلس میں اس پر تعین کی، اپنے شرق و غرب میں تمام جہان میں۔ اب دیکھو یہاں فرماتے ہیں کہ تاج الفضول علامہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ سفر حج پر گئے ہوئے تھے، اور اسی سال اعلیٰ حضرت اشرفی میاں بھی سفر حج پر گئے ہوئے تھے۔ تاج الفضول صفا مروہ کی سعی میں مشغول تھے، تاج الفضول صفا مروہ کی سعی میں مشغول تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کے پیر خانہ مارڑہ مطہرہ کے صاحبزادگان 2 تشریف فرما تھے، حضرت مولانا سید شاہ اسماعیل حسن شاہ جی میاں رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شاہ حامد حسن رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں بھی علامہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ صفا مروہ کی سعی میں مشغول تھے۔ حضرت تاج الفضول نے اچانک سعی کی ترتیب بدل کر سعی کر رہے تھے، ادھر جانا تھا تو سعی کی ترتیب بدل، سمجھ آ رہے، ترتیب بدل۔ حضرت شاہ اسماعیل حسن رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ حامد حسن سے کہا کہ حضرت تاج الفضول صاحب سے پوچھو تو صحیح کہ اس تبدیلی سعی کی وجہ کیا ہے، یہ سعی کی ترتیب کیوں بدلی ہوئی؟ پوچھا گیا، تاج الفضول سے دریافت کیا تو تاج الفضول نے ارشاد فرمایا کہ شہزادگان آپ نے دیکھا نہیں کہ سامنے سے شبیہ غوث الثقلین شاہ علی حسین اشرفی میاں جیلانی تشریف لا رہے ہیں،
تو میں کیسے ان کی طرف پشت کرتا تھا، میں ان کی طرف پیٹ کیسے کرتا۔ اب اگلی بات سنیں گے نا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جن تین بزرگوں نے، علامہ عبد القادر بلائچ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل حسن شاجی میاں رحمۃ اللہ علیہ، شاہ حامد حسن رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ترتیب بدلی ہم شبیہ غوث الثقلین کے ادب میں، اسی رات تینوں کو غوث پاک کا دیدار نصیب ہوا۔ اسی رات ان تینوں کو سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار نصیب ہوا۔ اور اعلیٰ حضرت نے اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک شعر لکھا علامہ عبد القادر بلائچ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کہ میں بھی دیکھوں جو تو نے دیکھا ہے، اے عبد القادر تاج الفضول، میں بھی دیکھوں جو تو نے دیکھا ہے، روز سری صفا محب رسول، ہاں یہ سچ ہے کہ یہاں وہ آنکھ کہاں، آنکھ پہلے بلا محب رسول۔ تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں وہ ذات، اور آگے سنو گے آپ، دل کے کان کھول لو، یہی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں وضو کرتے کرتے رو پڑے، اشک بار آنکھوں میں پانی کا وضو لے کر جو کھڑے ہیں وہ محدث راغبی فرماتے ہیں حضور نانا تھے، حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں فرشتوں کے کاندھے پر قطب ارشاد کا جنازہ دیکھ رہا ہوں۔ مخدوم الملت سرکار محدث اعظم عید علی رحمہ فرماتے تھوڑی ہی دیر میں خبر آئی کہ بریلی شریف میں امام احمد رضا وصال فرماتے، یعنی جن ہیں ہم شبیہ ہیں غوث اعظم کہا گیا، مانا گیا، وہ امام احمد رضا کو قطب ارشاد کہہ رہے ہیں۔ اور میں یہاں اس چیز کو بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی، ان دونوں بزرگوں کو خلافت مارڑہ شریف سے حاصل، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کو بھی خلافت مارڑہ شریف سے آل رسول مولا نبی رحمۃ اللہ علیہ نے دی، اور امام احمد رضا کو بھی وہاں سے خلافت ملی، اور دونوں اس خلافت کی نعمت سے کیا ہوئے؟ تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں لکھتے ہیں کہ میں بھی اس در کا خادم اور احمد رضا اس در کے خادم، اور ہم دونوں کو چونکہ اس در سے خلافت ملی اس لیے ہم دونوں پیر بھائی ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس لیے ہم دونوں پیر بھائی ہوئے۔ اس پر بات ختم نہیں کر دی، بات آگے بڑھی، لکھا آپ نے کہ ہم دونوں پیر بھائی ہوئے تو اب جو میرا مرید وہ امام احمد رضا کا مرید، اور جو امام احمد رضا کا مرید وہ میرا مرید، اور جو اس سے راضی نہیں میں اس سے راضی نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ۔ یہی اعلیٰ حضرت حسین اشرفی میاں فرماتے ہیں جو میرا مسلک جاننا چاہے کہ میرا مسلک ہے کیا، وہ بریلی کی امام احمد رضا کی کتابوں کو پڑھیں، سبحان اللہ سبحان ان کی کتابوں میں جو لکھا ہے وہ میرا مسلک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ غور فرمائیں۔ اور اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے سرکار اعلیٰ حسین اشرفی میاں کے بارے میں لکھا، اشرفی اے رخت آئے میں حسن خوباں، اے نظر کرتا ہو پروردہ سے میں حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا باہر نکلے اور سامنے ہی اعلیٰ حسین اشرفی میاں کو دیکھا، دیکھتے ہی فارسی میں برجستہ یہ شعر کہا، سبحان اللہ، اشرفی اے رخت آئے میں حسن خوباں، اے اشرفی، چونکہ اعلیٰ اشرفی میاں کا تخلص بھی اشرفی ہے، وہ ہم سلام پڑھتے نا اشرفی شہدا تمہارا کر کے دنیا سے کنارا، اصل میں یہ سلام لکھا ہوا بھی اعلیٰ اشرفی میاں کا، بعد میں اس پر کچھ اشعار محدث اعظم عید کے بعد میں پھر بڑے بڑے علماء نے بھی اس میں اپنے اشعار ایڈ کیے، لیکن اصل جو کلام یا نبی سلام علیہ کا لکھا ہے وہ اعلیٰ اشرفی میاں کا لکھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کا لقب تھا اشرفی۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے اشرفی اے رخت آئے میں حسن خوباں، اشرفی تیرے چہرے کی کیا بات کروں، سبحان اللہ، بڑے بڑے صالحین کے چہروں کا نور تیرے چہرے میں نظر آتا،
اے نظر کردہ و پروردہ سے محبوبان، اشرفی تیری روحانیت کی کیا بات کروں، تجھے تو 3 محبوبوں نے مل کر کے تربیت دی اور پروان چڑھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 3 محبوب، ایک محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی، دوسرے محبوب الہی نظام الدین اولیاء، تیسرے محبوب یزدانی سلطان سید اشرف جہانگیر سنگھ۔ سبحان اللہ۔ اے اشرفی تیری روحانیت کی کیا بات کروں، ان 3 محبوبوں نے مل کر کے تجھے پروان چڑھایا۔ اس سلسلے کی روحانیت کے یاد، کیونکہ اسی چہرے کے بارے میں علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی شیخ رحمۃ اللہ علیہ جو خزائن العرفان کے مفسر ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے کنز ایمان پر تفسیر لکھی ہوئی نا اگل بغل، علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی، اور وہ بھی اعلیٰ تشریفی میاں کے خلیفہ ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدر الافاضل جن کا لقب کہ فاضلوں کے بھی یہ سردار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب شدی تحریک چلی نا تو اعلیٰ تشریفی میاں بزرگ تھے، ان کو علامہ نعیم الدین مراد آبادی علامہ کندھے پر بٹھا کے گلیوں میں گھومتے، اور جو اعلیٰ تشریفی میاں کا چہرہ دیکھ لیتا وہی کلمہ پڑھ جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ روحانیت ہے اس سلسلے میں، اور یوں اس سلسلے میں روحانیت کا کام کیا ہے۔ تو یہ کہ جامعہ اشرفیہ مصباح النور یعنی علم کا فروغ اس سلسلے کے ذریعہ کیسے ہوا، تو جامعہ اشرفیہ کی جو بنیاد رکھی، دارالعلوم اہل سنت اشرفیہ مصباح العلوم نام تھا، اس کا قیام عمل میں کیسے آیا، تو اس سلسلے میں یہ بات لکھی گئی کتاب میں۔ ڈاکٹر فضل الرحمان شہر مصباحی نے اپنے مضمون میں اس چیز کو لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو میاں بابا جی کہا جاتا تھا مبارک پور وغیرہ کے علاقے میں اس دور میں۔ تو حضور اعلیٰ اشرفی میاں نے چاندی کی کرنی سے ایک نیو رکھی یعنی بنیاد رکھی، اور پھر کہا حالات کے جملے اشرفی میاں کے، فقیر نے اپنی کرنی تو کر لی، اب تم لوگ اپنی کر کے دکھاؤ۔ فقیر نے اپنی کرنی تو کر لی، اب تم لوگ اپنی کر کے دکھاؤ۔ پھر اہل قصبہ نے اپنے پیر طریقت کی کرنی کی لاج رکھتے ہوئے اشرفیہ کی تعمیر میں دانے درہم قدم سلطن ایسا حصہ دیا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو علم کے فروغ میں یہ ایک حصہ ہے، اور پھر اس سلسلے میں بڑی لمبی باتیں اعلیٰ اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی میں یوں بڑا کام کیا، اور بہت سے لوگوں کو علم اور روحانیت سے آشنا کیا، مگر اپنے خاندان میں سے اپنے باپ جن کو تیار کیا وہ 2 شخصیت، اعلیٰ اشرفی میاں نے جن کو تیار کیا بالخصوص توجہ دے کر وہ 2 شخصیت، ایک تو آپ کے اپنے بیٹے سید شاہ احمد اشرف اشرفی جیلانی، اور دوسرے سرکار محدث اعظم ہند رحمۃ سبحان اللہ جو آپ کے نواز ہیں، ان دونوں کو تیار کیا۔ اور یہ سید احمد اشرف علیہ رحمہ جن کے نام کی لائبریری بھی احمد اشرف لائبریری بہت بڑی لائبریری وہاں پر موجود ہے، احمد اشرف یہ کی شان کے عالم اور عارف تھے۔ اس حوالے سے یہاں کتاب میں اس چیز کو لکھا گیا کہ جب یہ فارغ ہوئے سید احمد اشرف علیہ رحمہ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم خواب میں اپنے دست مبارک سے ان کی دستاوردی فرمائی۔ سبحان اللہ سید احمد اشرف، اور یہ شاگرد ہے امام احمد رضا مہدی سے بڑے ہیں۔ دیکھو ان کا روحانیت اور علم کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ سمجھا، بے شک سبحان اللہ۔ یہ شاگرد ہے امام احمد رضا مہدی سے بڑے، سبحان اللہ۔ اور یہی پھر آگے اپنے بھانجے محدث اعظم کو لے کر کے امام احمد رضا کی بات کرتا، سبحان اللہ۔ اور کہا حضور آپ نے مجھے بھی پڑھایا اور میرے بھانجے کو بھی پڑھایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان دونوں کو تیار کیا،
استاد زمان شاہ لطف اللہ علی گڑھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ اب کس کی جرأت ہے کہ آپ کے سر پر فضیلت کی روایتی دستار رکھے جب نبیوں کی امام نے اپنے دست کرم سے سجا دیا سبحان اللہ سبحان تو وہ کتنا علم اور روحانیت کا معاملہ ہوگا ان میں. یہ باتیں ایسے کو نہیں اٹھاتی لیکن اعلیٰ اشرفی میاں کی حیات ہی میں ان کا وصال ہے. کن کا سے جن دو کو تیار کیا تو ان میں سے ایک کا وصال تو اعلیٰ اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ کی حیات ہے. اب ساری ذمہ داری حضور محدث اعظم ان کے کندھوں پر. اسی لیے اعلیٰ اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب سنی کانفرنس مراد آباد میں منعقد ہوئی تو اس مراد آباد کی سنی کانفرنس میں اعلیٰ اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قوم کے سامنے خطاب کرتے ہوئے کہا, توجہ سے سنی, آپ نے فرمایا مجھے جو غم کھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ میری عمر کا بڑا حصہ گزر چکا ہے. دیکھو ان کو فکر کس چیز کہ مجھے جو غم کھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ میری عمر کا بڑا حصہ گزر چکا ہے اور ضعیفی و ناتوانی نے اس طرح مجھ کو گھیر لیا ہے کہ میں آپ کا ایک عزل معطل ہو کر رہ گیا ہوں. یعنی انہوں نے کہ ایک ایسا حصہ جیسے ہاتھ سننا آ جاتا ہے وہ کام نہیں کرتے, انہوں نے عاجزی کے طور پر کہا کہ اب میری عمر اتنی ہوگی میں زیادہ سفر نہیں کر پاتا, زیادہ بول نہیں پاتا. تو آپ نے کہا کہ میری یہ پوزیشن ہو گئی. ہاں یہ آل انڈیا مراد آباد کی سنی کانفرنس کا ہزاروں کے مجمع میں آپ فرما رہے ہیں, ہاں میری 80 برس کی کمائی میں صرف 2 چیزیں ہیں جن کی قیمت کا اندازہ اگر آپ میری نگاہ سے کریں گے تو 7 عقلی یعنی 7 جہان کی تاجداری تمہیں ہیچ نظر آئے گی. اگر تم میری نظر سے میری ان 2 چیزوں کو جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں ان پر میری نظر سے غور کرو گے, یہ میری بڑی قیمتی کمائی ہے جس پر مجھ کو دنیا میں ناز ہے اور آخرت میں فخر ہوگا, جس کو میں کبھی بھی اپنے سے جدا نہیں کر سکتا تھا. لیکن آج اعلان حق کے لیے میں اپنی ساری کمائی نظر کر رہا ہوں. میرا اشارہ پہلے اپنے لخت جگر اور نور العین مولانا الحاج ابو المحمود سید احمد اشرف الجیلانی, پھر اپنے نواسا و جگر پارا مولانا الحاج ابو المحامد سید محمد محدث اشرف الجیلانی کی طرف. ان دونوں کی ذات میری ضعیفی کا سرمایہ ہے. آج ان جگر کے ٹکڑوں کو نظر پیش کرتا ہوں کس کام کے لیے کہ اعلان حق میں آخری سانس تک اہل سنت کی خدمت جو ان کے سپرد کی جائے اس میں میری تربیت و حقوق کا حق ادا کرے گا. کیا بات, کیا اس کو سونے کے پانی سے لکھا جائے تو یہ کتنے قیمتی لفظ ہیں. جس حیثیت سے میں ان لفظوں کو آج پڑھ رہا ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں, آپ بھی اس کیفیت سے سمجھنے کی کوشش کریں. فرماتے ہیں آج ان جگر کے ٹکڑوں کو نظر پیش کرتا ہوں کس لیے کہ اعلان حق میں آخری ساعت تک سنت و اہل سنت کی خدمت جو سپرد کی جائے اس میں میری تربیت و حقوق کا حق ادا کریں. اور بالیقین محدث اعظم ہند اور سید احمد اشرف کی سیرت پڑھنے کے بعد اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اعلیٰ اشرفی میاں کی تربیت کا حق ادا کر دیا.